میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں، اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلاً آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے، اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ، یا اللہ
ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی، اور سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی۔ اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی۔ کیوں؟ 81 اوتاد ہیں۔ جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے۔ یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، تو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے۔ ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت، انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز، بہت حساس، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں کے اندر روٹی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت، عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا۔ ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء۔ عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ 2 وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان 2 وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے، فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا۔
دوستی ہو جائے گی. پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں. کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائی اس لیے ہیں, اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے. مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے, تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے. کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے, تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا, بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے, میں اسے اگر مانگ رہا ہوں میں مجرم تو نہیں ہوں. عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا. فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہیں, اور رزق روحانی اور رزق جسمانی. جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو, میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو, اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو, غربت نہ ہو. بڑے تمنگر دیکھے, بڑے مالدار دیکھے, ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے, لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے. کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے, اور جب لینے پہ آتا ہے پھر ان گنت لیتا ہے, اور اتنا لیتا ہے کہ فقر فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جائے. اپنی زندگی کے سفر میں ان دو اوقات کو قیمتی بنا. کالی دنیا سے نکل جائیں گے, اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے. ایسے روگ, ایسے مسائل, ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں, جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں, جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں, جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں, اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں, میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں. کالے روگ ایسے ہوں, لوگ مجھے چھوڑ دیں, لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں, مجھے چھوڑ دیں, مجھ سے منہ موڑ جائیں. اور بیماریاں ایسی ہوں, چھوٹی سی بیماری ہو, چھوٹی سی. دو لمحے ہیں, دو وقت ہیں, ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا. ان دو لمحوں اور دو وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا فارغ کریں, تھوڑا سا فارغ کریں. کالی دنیا یوں گئی, کالے لوگ یوں گئے, کالے روگ یوں گئے, چل ہر چیز گئی ختم, ہر چیز ختم ہو, ہر چیز گئی. اور زندگی میں چین, سکون, راحت, رحمت, عزت, برکت اور سکون اور خوشیاں خوشحالیاں اور خوشیاں خوشحالی. اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئیں. اس کے لیے کام کریں. دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں, دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں. ایک وقت فجر کا ہے, ایک وقت عصر کا ہے. یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. جو عصر کو آتے ہیں فرشتے, ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے. جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے, وہ عصر کو ہوتی ہے. دو وقت ایسے ہیں, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہی, یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں. ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں, اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں, ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں, اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں, اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں. اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا, تو چاہ لے. اور اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ کا ایک نظام ہے, اور وہ نظام رب کا سچا نظام, وہ نظام رب کا سچا نظام. اور وہ نظام کیا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے, اس کا سچا نظام. جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے. اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے, لا یجلیھا, بس سانس روک کے پڑھ لے, جتنی دفعہ پڑھ لے. عصر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں, اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں, طاقتور فیصلے ہوتے ہیں, بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے, اور بڑی اہم چیز ہے. ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا, لا یجلیھا لوقتھا الا ہو, سانس روک کے پڑھ لیں, جتنی دفعہ پڑھ لیں, بہت ملتا ہے. تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے, فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ تین الفاظ بہت محبوب ہیں, کلمتان خفیفتان, الفاظ بہت طاقتور ہیں. اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد یہ وقت فرشتوں کی تبدیل کا ہے. ایک غریب تھا, لکڑیاں روز کاٹتا تھا, اور گھر کی دال دلیا لاتا تھا, کھانا پینا, اور ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیسہ بچا کے رکھتے تھے. کئی عرصہ تک پیسے چھوٹے چھوٹے بچاتے آخر کار وہ پھر اون لے آیا, اور اون لا کے اس نے بیوی کو دی. بیوی نے کہا کہ ان پیسوں سے مجھے اون لا کے دے دے, میں اس اون سے دھاگا بناؤں گی, اور پھر اس اون سے کپڑا بناؤں گی, پھر وہ کپڑا بیچوں گی, پھر کپڑے سے جو پیسہ بچے گا اور اون لوں گی. اس طرح ہمارا ہاتھ
کشادہ ہو جائے گا. لہذا مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پیسے جتنے بنے ہیں اس کی مجھے اون لا کے دے دے. کئی عرصے کی محنت کے بعد اتنے پیسے بنے کہ اس نے اون لا کے دے دے. وہ دھاگا بنانے کے لیے وہ مائی بیٹھی دھاگا بنا رہی تھی، اون سے چیل آئی، وہ چھپٹی اور ساری اون اٹھا کے لے گئے. حسرت سے چیل کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا تجھے تیرے عمل کا پتہ ہے اور تو جانتا ہے ہمارا تو سب کچھ یہی تھا، ہمارا تو سب کچھ چیل لے گئی. چیل کا مزاج ہے ایسی چیزیں لے جاتی ہے اپنے گھونسلے میں بچھاتی ہے اپنے بچوں کی راحت کے لیے. یا اللہ چیل لے گئے. آخر میاں بیوی مل کے روئے. 2-3 دن تک تو روتے رہے، سوگ منایا. پھر کہنے لگے ہم جا کے نا اللہ کا شکوہ کرتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس. اب ایک دن کا سفر کرتے کرتے اس درویش کی خدمت میں پہنچے اور اس سے جا کے سارا قصہ سنا. اس درویش کے پاس سارا قصہ سنا کہ ایسے ایسے ہے. کیا نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے دل میں رحم نہیں ہے؟ اور شکوے کرنے لگے. تو شیخ نے فرمایا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جو ہوتا ہے درست ہوتا ہے، یہ دل میں کہو. اب ان کے منہ سے یہ نکلے نا، انہوں نے تو ساری عمر کی وہ جو پوچھی تھی جو کچھ بھی ہاں وہ سارا کا سارا تو اٹھا کے اون لے آئے اور پھر اون سے وہ اون اٹھا کے لے گئی. چیز بزرگ انہیں سمجھا رہے تھے اس میں خیر ہے تمہارے لیے، اللہ کوئی برکت کے دروازے کھولے گا. اللہ نے ایک دروازہ بند کیا 100 دروازے کھولے گا. اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے. اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے. تھوڑی دیر ہوئی ایک قافلہ آیا. حضرت انہیں سمجھاتے رہے کہ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا. کہنے لگا حضرت یہ 1000 دینار ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم قافلے میں تجارت میں قافلے میں جا رہے تھے، ہماری بہت بڑی کشتی تھی اور تجارت کے قافلے میں جاتے جاتے کشتی جا کے کہیں نیچے چٹان سے ٹکرائی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا اور ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے، کوئی کنارہ نہیں. اب ہم پریشان ہیں اور کشتی پانی سے بھرتی جا رہی ہے. تو ہم سب نے کہا کہ اللہ سے منت مانے، ایسے مانے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم اتنے پیسے دیں گے. سب نے، کسی نے کہا میں اللہ 100 دینار، کسی نے 50 دینار. یا اللہ ہم نے یہ منت مانی. اچانک ایک چیل آئی، اس نے اوپر سے اون پھینکی اور وہ اون اس سوراخ کے مطابق تھی. ہم نے وہ اون اس سوراخ میں ٹھونس دی اور جو پانی تھا وہ سارا کشتی سے نکال دیا. اب ہم کنارے پہ پہنچے تو اس علاقے میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے پوچھا کوئی درویش ہے اللہ والا؟ انہیں کہا فلاں درویش ہے. ہم نے کہا انہیں دے دیں ورنہ کسی اور بندے کو وہ کھا جائے گا. انہیں دے دیں، یہ کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں. انہیں کہا یہ بیٹھا ہے ضرورت. تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی اون کتنے کی تھی؟ اس نے کہا اتنے ٹکے کی، اتنے آنے کی، اتنے پیسے کی، اتنے روپے کی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی. فرمایا 1000 دینار ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے. یہ 1000 دینار ہے. اب ان کی کہانی سن لی. اب انہیں کہا تو اب انہیں اپنی کہانی سنا. اب انہوں نے سنائی کہ میں لکڑ ہارا اور میں غریب اور روزانہ لکڑیاں اور میری کمر چھل گئی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے. میں نے پائی پیسہ اکٹھا کرتے کرتے آخرکار میری بیوی کو میں نے اون لا کے دی اور اون سے ہم نے سوچا کہ دھاگا اور دھاگے سے پھر کپڑا اور کپڑے کو بیچ کے اور پھر نئی اون، اور اس طرح ہمارا جو ہے کچھ سلسلہ چل پڑے گا. اچانک چیل آئی اور اس چیل نے آ کے ساری اون کو کھینچا اور اٹھا کے لے گئی اور ہم کئی دن تک روتے رہے. اب ان کے پاس آئے ہیں، ہم یہ شکوہ لے کے آئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو ظالم ہے. تو بتا اب یہ باتیں ان کی سنی تو شیخ نے فرمایا اب بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ ارحم الراحمین ہے. اور توبہ کی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری شان میں گستاخی کر بیٹھے، تیری کریمی کو ہم نے جانا نہیں، تیری اداؤں کو پرکھا نہیں، تیرے کرم کو ہمیں پہچان نہیں. اور دوسرے لفظوں میں اللہ تیرا تعارف نہیں، تیری معرفت نہیں. معرفت تعارف سے ہے. معرفت کس سے ہے؟ تعارف سے ہے. کیوں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما. ہمارے پاس ہم معرفت نہیں رکھتے، ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، ہم اس کی ادائیں نہیں جانتے، اس کی بے نیازی نہیں جانتے، اسے عطا کرنے کا انداز نہیں جانتے. اس کی ایک وجہ ہے
پہلے دن سے ہمیں نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بڑوں نے، نہ ہمارے استاد نے، نہ ہمارے کسی نے اللہ کا تعارف نہیں سکھایا کہ اللہ ہے کیا، اور اللہ کیا ہستی ہے، اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے منوانا کیسے ہے، اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے درخواست کیسے کرنی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں روز ٹیلی فونک پروگرام سنتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ بھی سنیں، ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملوا دیا، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا، اس سے پہلے ہم مسلمان تھے پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے مسلمان اور کرنا کیا ہوتا ہے۔ لوگ روز مجھے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملوا دیا، اللہ کا تعارف کروا دیا، اللہ سے مانگنا سکھا دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھا دیا، اس کی بارگاہ میں بھکاری بننا سکھا دیا۔ اس دن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اس نے کہا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بہت سارے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میں غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا، بندے نے کہا، میں نے اس کا ماہانہ ادھر سے بھی لگوا دیا، ادھر سے بھی لگوا دیا، اور اس کو کہا پریشان نہ ہو، تو دیانتداری سے خدمت کر، تیرے بچوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ان کی شادی ہاتھ پیلے کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے، میں نے ایسے کئی کام کیے ہیں، بچیوں کی شادیاں کروائی۔ کہنے لگے جب اس کو تونگری مل گئی، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ایک دم گم ہو گیا اور واپس پچھلی زندگی پہ چلا گیا۔ وہ کھیل کود، تاش، ساری رات جاگنا، اور وہ غفلت اور غیر ذمہ داری زندگی پہ چلا گیا۔ اس نے فوراً اس بابی کی بات یاد آئی، اس نے کہا اسے بند کرو، اس کا معنی بند کرو۔ وہ کہنے لگے، مجھے انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے سارا، کہنے لگا فوراً میں نے وہ بند کرا ہے۔ میں نے کہا نا، اس کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، اللہ سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں، یہ اس حال میں ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اس حال میں ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے اگر اس کو اس حال سے ہٹا دیا، اپنی